بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ اب فرشتہ کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں، لوگوں کو کس طرح دعوت دوں، یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کیوں نہ آئے، جبرائیل علیہ السلام نے ملنا کیوں چھوڑ دیا، جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت فکر مند ہوئی اور غم میں گھلنے لگی، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا۔ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ یک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اپنے مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا؟ نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتہ یہ وحی لے کر آ گیا۔ ترجمہ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان آ گیا۔ سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطرے جاتے رہے۔ اور رہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نہ پوچھو ان کا کیا حال تھا۔ دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی۔ وحی کا انتظار تھا، وحی پھر آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہتے اور رب کا پیغام سناتے رہتے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، بولے، یہ تو خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند۔ تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا۔
اسی لیے اتنے دنوں منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا طعنہ تباہ نازک پر تیر کا کام کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ ترجمہ: گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، نہ خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقہ میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر پرورش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انہیں محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات انہیں دل و جان سے عزیز تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدہ نہ کرتے تھے، لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، پھر مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر پھر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا
ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آئی۔ وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دیں۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔